ہم بات کرتے ہیں اس ویدر کا، بدلتے موسم کا، آپ کے سب سے بڑے آرگن یعنی کہ سکن پر کیا امپیکٹ ہوتا ہے، کیسے آپ اس کی حفاظت کر سکتے ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آمنہ عثمان، ایستھیٹک فزیشین ہے، ایستھیٹکس فرام US اینڈ ڈرمیٹالوجی فرام UK. 10-11 سال کا ماشاء اللہ ایکسپیرینس ہے. ہمیشہ ہی بات کر کے بہت اچھا لگتا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ ویدر کا افیکٹ آپ کے ہیئر پہ، آپ کے نیل پہ، آپ کے سکن پہ کیا ہوتا ہے اور کیا کیا ہو سکتا ہے؟ جنرلی ونٹر کے ساتھ ڈرائینس، ڈی ہائیڈریشن ہی لنکڈ ہے. ٹھیک ہے، تو جب ونٹر آتا ہے وہ آپ کی ہیومیڈیٹی، آپ کا موئسچر کانٹینٹ سب ٹیک اوے کر جاتا ہے. وین یو ٹاک اباؤٹ ہیئر، تو ہیئر روٹ آپ کا ڈرائی ڈیمیج ہو جاتا ہے. آپ کا ہیئر کا اسٹرینڈ جو ہے وہ ڈرائی، فلیکی، ڈل اینڈ ڈسٹڈ ہو جاتا ہے، رف ہو جاتا ہے. عام طور پہ لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب سے ہمارا ونٹر سیزن شروع ہوا ہے تو ہمارے ہیئر کی ٹائپ چینج ہو گئی ہے. سمرز میں وہ سلکی ہوتے ہیں اور ونٹرز کے اندر وہ ڈرائی ڈیمیج ہو جاتے ہیں، بیکاز اسٹرینڈ کے اوپر سے وہ پروٹین لوز ہو رہا ہوتا ہے. ڈرائی وہ جو آپ کی پروٹیکٹیو لیئر ہوتی ہے وہ بروکن ہوتی ہے اور اس سے موئسچر آپ کا لوز ہو رہا ہوتا ہے. اسکن کے اوپر بات کریں تو ایگزیکٹلی سیم، آپ کا جو بیریئر ہے وہ ویک ہو جاتا ہے ڈرائی ہونے کی وجہ سے، سکڑ جاتا ہے. اس کے اندر اسپیسز بن جاتی ہیں which always takes away rest of the moisture from the skin too. ٹھیک ہے، تو پھر جب آپ کا موئسچر چلے جائے گا اسکن کے اندر سے، ہیئر کے اندر سے، نیل کے اندر سے، تو اس نے برٹل ہو جانا ہے، اس نے ایزیلی بریکیبل ہو جانا ہے، اس نے لسٹر اپنا لوز کر دینا ہے، اس نے اپنی شائن لوز کر دینی ہے. سو دا ٹرم ڈرائی اینڈ ڈی ہائیڈریٹڈ اسکن اینڈ ڈرائی اینڈ ڈی ہائیڈریٹڈ ہیئر. اچھا، جنرلی جو بات لوگوں کو نہیں پتا وہ یہ کہ نیل پلیٹ کے اندر بھی ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جب نیل پلیٹ ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتی ہے تو آپ کا جو نیل کی ایزی فریجلٹی ہے یا ایزی بریکیج ہے وہ مور آفن ہو جاتا ہے. سردیوں میں لوگ کہتے ہیں کہ میرا دوپٹے میں ہلکا سا ناخن پھنستا ہے اور وہ ٹوٹ جاتا ہے. اٹ از بیکاز آف ڈی ہائیڈریشن. کیا یہ ریپیئربل ہوتا ہے؟ یس اٹ از ریپیئربل. اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دس از ناٹ دا سول ریزن آف ایزی فریجلٹی آف نیل یا ایزی بریکیبل نیل. اور بھی ریزنز ہوتی ہیں لیکن ڈی ہائیڈریشن از ون آف دا کاز ٹو. اور اسکن کے اوپر جو رنکلز آتے ہیں کیا وہ بھی ڈرائینس کی وجہ سے آتے ہیں؟ بالکل آتے ہیں، بالکل ڈیفینیٹلی، بیکاز جتنی ڈرائی اسکن ہوگی اتنی وہ سکڑی ہوئی اور چنٹوں والی ہوگی. ٹھیک ہے، تو ڈرائینس کے اندر رنکلز بڑھ جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا کچھ بیماریاں ایگریویٹ ہو جاتی ہیں اسکن ریلیٹڈ اور ہیئر ریلیٹڈ، جیسے ایگزیما، سورائسس، سیبورک ڈرماٹائٹس، اکتھیوسس. بزرگوں میں زیروسس ہوتا ہے، جو لیٹ ایج ڈرائینس ہے وہ ایگریویٹ ہو جاتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی زیروسس کیوٹس ہوتا ہے، جو جیسے جیسے آپ بزرگ ہو رہے ہوتے ہیں، آپ عمر ایج کر رہے ہوتے ہیں، تو جیسے آپ کے باقی باڈی کے آرگنز کمزور ہو رہے ہوتے ہیں ایسے اسکن بھی کمزور ہو جاتی ہے. وہ نیچرلی ڈرائی ہونا شروع ہوتی ہے، ڈرائی اینڈ شرنک ہے. تو آپ اپنے بزرگوں کو دیکھیں گے سفید رنگ کی فلیکی اسکن ہوتی ہے، کھچی ہوئی، اکڑی ہوئی اور جکڑی ہوئی. ٹھیک ہے، وہ اس لیے کیونکہ ان کا نیچرل موئسچر کانٹینٹ لوز ہو گیا ہے. اور اب اگر باہر سے آپ کوئی ایمولینٹس لگائیں تو دے کین ریگین دیٹ شائن اینڈ لسٹر اور جو نرش اسکن ہے، لیکن ادروائز ان کو انٹرنلی وہ لوز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سیبورک ڈرماٹائٹس، ایٹاپک ڈرماٹائٹس. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے جو الرجک ڈرماٹائٹس ہیں، جیسے جو فلیس پہننے سے یا کچھ کپڑے یوز کرنے سے یا جو کمبل وغیرہ اوڑھنے سے جو الرجیز ہوتی ہیں یہ ایگریویٹ ہو جاتی ہیں. ہیئر کی بات کریں تو ڈیمیجڈ ہیئر کی وجہ سے برٹل ہیئر فال بہت بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بڑھنے کی وجہ ڈی ہائیڈریشن ہے، لاس آف موئسچر ہے، تو ہیئر فال آپ کا بہت انکریز ہو جاتا ہے ونٹر سیزن کے اندر. لیکن اگر یہ تو ہم نے پرابلمس کی تو ڈیٹیل میں بات کر لی. الٹیمیٹ سولوشن کیا ہے اسپیسیفکلی اس ڈرائینس؟ یس، آئی ایم کمنگ ٹو دا سولوشن. مطلب اگر آپ کو باہر جا رہے ہیں آؤٹ ڈور فیکٹرز کو ڈیل کرنے کے لیے یو ہیو ٹو ویئر یور پراپر کلودنگ تاکہ وہ آپ کو پروٹیکٹیو لیئر دیں اور آپ کا موئسچر لوز نہ ہو. یو ہیو ٹو ہیو گڈ ڈائٹ. گڈ ڈائٹ کے اندر ہاٹ ہیلدی بیوریجز. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ آپ چائے پیے جا رہے ہیں پورے دن. ہیلدی بیوریجز. ٹھیک ہے، آپ نے کوئی دودھ میں کوئی چیز بنائی ہوئی ہے. اس کے علاوہ نٹس کا استعمال، ہائی پروٹین انٹیک. ٹھیک ہے، یہ آپ کو پروٹیکٹیو ڈائٹ ہے، آپ کی ہیلتھ کو، ہیئر کو اچھی نرشمنٹ دیتی ہے. اور نٹس کا استعمال سردیوں میں بڑھ بھی جاتا ہے. اس کے علاوہ جب آپ گھر میں ہیں، آپ نے ہیٹرز لگائے ہوئے ہیں تو ہیومیڈیفائرز کین ہیلپ. ٹھیک ہے، اب جو آپ کا ہیٹر لگا ہوا ہے اٹس جسٹ ڈرائی ڈائریکٹ ہیٹ. ٹھیک ہے، وہ آپ کا موئسچر سارا ٹیک اوے کر رہا ہے. آپ ہیومیڈیفائر ایک مشین ہوتی ہے وہ آپ لگا لیں، وہ آپ کے ہیومیڈیٹی لیول کو کنٹرول کر لیتی ہے. تو جب آپ واش کر رہے ہیں، باڈی واش کر رہے ہیں، شاورز کر رہے ہیں، تو یو کین انسٹیڈ آف چوزنگ اینٹی بیکٹیریل سوپس یو کین چوز جو آپ کا بیریئر کو مینٹین کریں، ہائیڈریٹنگ بارس. ٹھیک ہے، دیر آر پلینٹی آف ہائیڈریٹنگ بارس اویلیبل ان دا مارکیٹ ٹو بی یوزڈ ایز سوپ. وہ سوپ جو آپ کی اسکن کی پی ایچ کو 5.5 میں مینیج کرے تو دیٹ یو کین یوز. ہیئر کے لیے جب آپ شاورز کر رہے ہیں تو یو کین سوئچ یور شیمپوز ٹو موئسچر لاکنگ شیمپوز. کنڈیشنرز یوز کر سکتے ہیں، پروٹینز یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ وین یو ٹاک اباؤٹ نیلز، تو اگر کھانے پینے سے اور ٹاپیکل چیزوں سے نیل کی نرشمنٹ اتنی نہیں بھی ہو رہی تو ایون دین اف یو جسٹ اپلائی اے موئسچرائزر لیئر آن دا نیل
تو وہ آپ کے ایٹ لیسٹ ایک پروٹیکٹیو لیئر ہوگا جو آپ کا موئسچر لوز نہیں ہونے دے گا. ٹھیک ہے. اور پھر آئی ول آلسو ٹاک اباؤٹ دا موئسچر ٹائپ. بالکل ٹھیک. پہلے ایک کانسیپٹ تھا کہ لوگ بس ویزلین کی ایک لیئر لگا لیتے تھے اینڈ دے وڈ تھنک اٹ از سفیشینٹ ٹو کیپ اٹ ہائیڈریٹڈ. ابھی اتنے اچھے موئسچرائزرز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں کہ وہ آپ کی اسکن کے اندر موئسچر کو لاک کرتے ہیں فار 24 آورس, 48 آورس, فار 3 days. تو آئی تھنک وی کین شفٹ ٹو دوز موئسچرائزر اینڈ دین دے آر ایزی اپلیکیبل. آپ نے جب ویزلین لگانی ہے, آپ کے کلودنگ اسپوائل ہو رہا ہے, یو آر انکمفرٹیبل ود دیٹ گریسینس, تو آج کل بڑے اچھے موئسچرز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جو آپ کا ہائیڈریشن بھی لاک کرتے ہیں, آپ کے رنکل فری بھی کرتے ہیں اسکن کو, سپل بھی کرتے ہیں, اور وہ گریسی بھی نہیں لگتے اور وہ میٹ فنش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو یو کین چوز اے بیٹر موئسچرائزر. ناؤ وین یو کم ٹو کلینکل پروسیجرز دیٹ وی کین ٹیک اپ, تو اس کے اندر وین یو ٹاک اباؤٹ ہیئر, اگر ہیئر لاس آ رہا ہے دیر آر لاٹ آف ٹریٹمنٹس یو کین ٹیک ایز ان PRP ہیئر PRP. جب بھی آپ کے بال گر رہے ہوں PRP از ون آف دا بیسٹ سولوشن. میزو تھراپیز آپ لے سکتے ہیں, ہائیڈریشن میزو تھراپیز لے سکتے ہیں, مائکرو نیڈلنگ RF لے سکتے ہیں. وین یو ٹاک اباؤٹ اسکن اگین PRP, موئسچر کنٹیننگ میزو تھراپیز, اسکن برائٹننگ میزو تھراپیز, وائٹامن C کے ساتھ میزو تھراپیز. اس کے علاوہ ایک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے پروفائلو, دیٹس رچ ہائلورونک ایسڈ, اے لاٹ آف کوانٹٹی آف ہائلورونک ایسڈ دیٹ وی انجیکٹ ان یور اسکن, اور وہ آپ کے اسکن کو قریب 6 مہینے ہائیڈریٹڈ رکھتا ہے. سو فار ونٹرز, فار ڈرائی ڈی ہائیڈریٹڈ رنکلڈ اسکن, پروفائلو از ون آف دا بیسٹ چوائس. آپ 2 سیشن اس کے لیتے ہیں اور 6 مہینے کے لیے آپ کی اسکن بڑی اچھی ویل موئسٹ اینڈ ویل ہائیڈریٹڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. وین یو ٹاک اباؤٹ نیلز میں بھی اے گڈ ایمولینٹ ایپلیکیشن اسکن کے لیے, اگر آپ کو پگمنٹیشن ڈیولپ ہو گئی, بیکاز جب آپ ونٹرس کے اندر عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دھوپ جو ہے وہ آپ کی اسکن کو ڈیمیج نہیں کر رہی یا لیس ڈیمیج کر رہی ہے, تو وہ دے ٹیک اے لاٹ آف سن لائٹ. دیر آر لیس نمبر آف پیپل بٹ دیٹ دے ڈو. تو پھر دین دے کمپلین کہ ہماری چھائیاں پگمنٹیشن جو ہے وہ ونٹرز میں ایگریویٹ ہو جاتی ہے. دیٹ از بیکاز آف ایکسیسو سن لائٹ ایکسپوجر. اینڈ آبویسلی جب بھی آپ کی اسکن ڈرائی ڈیمیج ہوگی وہ لسٹر لوز کرے گی, لیومینوسٹی لوز کرے گی, برائٹنس لوز کرے گی, تو آپ کو پگمنٹیشن زیادہ نمایاں نظر آئے گی. اور اس میں ذرا ایشو جو بھی ہوگا وہ ذرا کسی بھی مستند ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے جو کہ بتائے گا یا بتائیں گی کہ ایشو ایگزیکٹلی کیا ہے, کیوں ہے, اور کون سا پروسیجر آپ کو اس پہ لینا چاہیے.